ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ وأوفوا العہد اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِیدٌ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید نعمتوں سے تمہیں مالا مال کر دوں گا، اور اگر کبھی تم نے میری ناشکری کی تو میں دی ہوئی نعمتیں بھی واپس دے دوں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ایک آدمی آیا، اس نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ نے اس کو ایک درہم یا ایک دینار نکال کر دیا۔ وہ بندہ ناراض ہو گیا، کہتے ہیں اتنی بڑی ہستی سے سوال کیا ہے، صرف 1 روپیہ؟ خیر نبی کریم سے خاموش ہو گئے۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے بھی مطالبہ کیا، آپ نے اس کو بھی 1 دینار نکال کر دے دیا، سونے کا سکہ تھا، وہ بھی ناراض ہو گیا۔ تیسرا بندہ آیا، صحابہ تشریف فرما تھے، تو آپ نے اس کو بھی 1 دینار دیا۔ اس نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے جس نے اتنی بڑی ہستی کے اتنے مبارک ہاتھ سے مجھے دینار دلا دیے ہیں۔ اللہ برکتیں تو اس کے اندر تو نے ڈالی ہے، لیکن بڑی ہستی سے تو نے دینار دلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کو دوسرا بھی دے دیا۔ اس نے پھر وہی بات الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مبارک ہاتھوں سے مبارک پیار ہے وہ دلا دیا۔ آپ نے تیسرا بھی نکال کر دے دیا، پھر چوتھا نکال کر دے دیا۔ وہ اسی طرح جملے کہتا رہا حتیٰ کہ 10 دینار آپ نے اس کو دے دیا۔ جب وہ تینوں اٹھ کر چلے گئے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر، پہلا اور دوسرا 1 دینار پر ناراض ہو گئے تھے، آپ نے ان کو تو دوسرا تیسرا دیا نہیں، یہ تو 1 لے کر راضی ہو گیا تھا، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا تھا، آپ نے اس کو 10 دے دیے۔ امام کائنات نے فرمایا میں نے نہیں دیے، میرے رب نے دلائے ہیں۔ میرے رب نے قرآن کے اندر خود فرمایا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید نعمتیں دیتا رہوں گا، اور اگر کبھی ناشکری کی تو میں دی ہوئی نعمتیں بھی واپس لے لوں گا۔ تو اس لیے انسان کو جب نعمتوں سے رب نوازتا ہے تو اس کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ جب مدینے سے نکلے نہ مکے سے، تو آپ کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے 100 کے لگ بھگ آدمی تھے۔ آپ اللہ کے شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ میں وہی بات کرتا ہوں جو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے نکلتے وقت کہی تھی کہ یہ تیری تعریفیں ہیں، جہاں تو چاہتا ہے مجھے ڈرا دے، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا، 313 جنگجو لے کر پیارے پیغمبر میدان بدر کے اندر اترے۔ پیارے پیغمبر نے پھر آپ کا شکر ادا کیا، اور اگلا سال ہوا احد کے میدان میں 700 جنگجو پیارے پیغمبر لے کر اترے۔ پھر اگلا سال ہوا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ 1400 صحابہ کو لے کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اگلا سال ہوا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکے کو فتح کرنے کے لیے گئے، اور زبان پر ہوئی تھی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور جب مکے کو فتح کر لیا تو 2009 مسلم مکے کے اندر سے مسلمان ہوئے۔ پھر آپ حنین کے اندر 12,000 کا لشکر لے کر گئے، اور حنین کے اندر رب العالمین نے 6,000 اور ساتھی ملا دیے۔ طائف کے اوپر جب آپ نے حملہ کیا، جن لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا تھا،
تو آپ کے ساتھ 18,000 کا لشکر تھا، اور 9 ہجری اگلا سال جب آیا تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے مقام پر جانے والے 30,000 افراد تھے، اور اگلا سال ہوا تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,44,000 کے مجمع نے حج کیا تھا، جس کا دوسرا نام حجۃ الوداع ہے۔ اور امام کائنات رات کو سجدے کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، پاؤں کے اوپر برہم آ جاتے تھے، سوکھ جاتے تھے آپ کے قدم۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر قد غفر اللہ لک سبق کما تقدم منھا وما اخر، آپ کے تو سارے رب نے گناہ معاف کر دیے ہیں، پہلے بھی بعد میں ہونے والے، آپ اتنے لمبے کیوں کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کہا لوگوں میں زمین پر پریشان تھا، رب نے مجھے ساتوں آسمان کی سیر کرا دی، میں بے سہارا مدینے سے نکلا تھا، مکے سے نکلا تھا، جب مدینے گیا تھا رب میرے ساتھیوں کو میرے ساتھ ملاتا رہا، سہارے بناتا رہا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بنتا رہا؟ تو یہ ہے کہ اس لیے میں اتنے لمبے قیام کرتا ہوں تاکہ میں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اور دوستو بہترین شکریہ رب کا یہ ہے کہ جو اس نے عبادات ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج و عمرہ ہے، حسب استطاعت آدمی کے اوپر ان کو ادا کرے۔ جب ان کو ادا کرنے والا بنے گا، اللہ کہے گا میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول کس قدر آپ کا شکر ادا کرتے تھے۔ سب سے بڑا شکریہ کا کلمہ کتاب و سنت کے اندر ثابت ہے، وہ ہے الحمدللہ۔ آپ کوئی لقمہ منہ میں ڈالتے تھے، چبا کر ہلکے نیچے جا رہا ہے الحمدللہ، دوسرا لقمہ جا رہا ہے پھر الحمدللہ، جب پانی کا گھونٹ پیتے تھے وہ ہلکے نیچے جاتا تھا الحمدللہ الحمدللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور جب ہم پیغمبروں کی سیرتوں کو دیکھتے ہیں کہ جس پیغمبر نے جب شکریہ ادا کرنا شروع کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو نعمتوں سے نوازنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ کیڑے مکوڑوں کے اوپر حکومت، چرند پرند کے اوپر حکومت، انسانوں اور جنوں کے اوپر حکومت، اور پھر ہواؤں فضاؤں کے اوپر حکومت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کر دی۔ پورا سیکریٹ ان کا چل رہا ہوتا تھا، اور ان کا تخت جو ہے وہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ وہ تخت لے کر جا رہے تھے تو ایک زمیندار کاشتکار وہ اپنے کھیت کے اندر کام کر رہا تھا، جب اس نے دیکھا نا بہت بڑا جہاز وہ ہوا کے اندر تیرتا ہوا جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، اس کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے جس نے اتنا بڑا جہاز ہوا کے اندر اڑا کر دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں کے اندر آواز پہنچی، جب آواز پہنچی اس ہوا کو اڑ دیا، میرا تخت یہاں اتارا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی اسپیشل فورس کو کہتے ہیں وہ بندہ جو کام کر رہا ہے اس کو بلا کر رہا، جب بلایا گیا حدیث کے اندر آتا ہے پورا فرائض سہا، اس کے لیے شانی کام رہے تھے، وقت کا پیغمبر وقت کا حکمران مجھے بلا لیا، پتہ نہیں کیا حالت کی ہوگی۔ اس کو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میرے تخت کو دیکھ کر تم نے کیا کہا؟ کہتے ہیں حضرت کوئی بری بات نہیں، میں نے سبحان اللہ کہا۔ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے میں نے اپنے تخت کو نیچے اتارا، یہ میرا تخت ایک طرف، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک طرف، اور لفظ سبحان اللہ کو دوسرے پردے میں رکھ دیا جائے، یہ ساری چیزیں بھی لفظ سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور جو سبحان اللہ کی فضیلت ہے دوستو، یہی فضیلت الحمدللہ کی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ رب اس کی بڑی سے بڑی نعمت کو استعمال کرنے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ نعمت مجھے دی، استعمال کرنے کی طاقت مجھے عطا فرمائی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یار میں نے بندے کے اوپر نعمت تو چھوٹی سی کی ہے، میرے بندے نے میرا شکر بہت بڑا ادا کر دیا ہے۔ اور یہی حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے
وہ کہا کرتے تھے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ مجھے توفیق دے دے میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہے اور میرے والدین کے اوپر کی ہے۔ سلیمان کے اوپر آپ کی نعمتیں کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے 4 پیغمبروں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کو جوڑا۔ 4 نبوتیں ہیں ان کے پاس۔ کیسے؟ وہ خود اللہ کے پیغمبر، ان کے والد اللہ کے پیغمبر، اور ان کے ماموں شمویل وہ اللہ کے پیغمبر، اور ان کے نانا جان شمعون وہ بھی اللہ کے پیغمبر۔ میرے والدین کے اوپر جو میرا احسان ہے اللہ میں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ میرا باپ خود پیغمبر، پیغمبر کا باپ، اور پیغمبر کا وہ بہنوئی، اور پیغمبر کا کیا ہے؟ دماد ہے۔ میری والدہ کے اوپر اللہ جو تم نے احسان کیے ہیں، یہ ہم تفاسیر کے اندر طالب علموں سے سوال کرتے ہیں وہ کون سی خوش نصیب عورت ہے کہ جس کا 4 پیغمبروں کے ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ رشتہ ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی والدہ۔ دیکھو پیغمبر کی والدہ ہے، پیغمبر کی آگے بیوی ہے، پیغمبر کی وہ بہن ہے، پیغمبر کی کیا ہے؟ بیٹی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ مزید نعمتیں جو ہے وہ دیتا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 رختے جگر دیے، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ اسحاق علیہ السلام۔ تو وہ پتہ ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ساری تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے بڑھاپے کے عالم میں مجھے اسماعیل بھی عطا کیا اور اسحاق بھی عطا کیا۔ اس شکریہ کے کلمے کی وجہ سے جاؤ تفاسیر اٹھا کر دیکھو، تواریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، اللہ رب العالمین نے ان کی آن اولاد کو اتنا بنا دیا کہ 70,000 انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے پیدا ہوئے۔ 70,000 انبیاء۔ اور آج کسی کے گھر کے اندر کوئی ایک حافظ ہو، ایک عالم دین ہو، ایک مفتی ہو، ایک محدث ہو، ایک شیخ الحدیث ہو، وہ پورا ہوا نہیں سناتا یہ حافظ قرآن ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ عالم دین جو ہے اس کا تعلق ہمارے خاندان کے ساتھ ہے۔ تو جس کے خاندان سے 70,000 نبی ہو جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور سب سے بڑا ہوتا اگر دنیا کے اندر کسی کو رب العالمین نے عطا کیا ہے تو وہ نبوت و رسالت کا ہوتا ہے، اس سے بڑا اور کوئی ہوتا نہیں ہے۔ دیکھو اگر کسی بات ملک کا بادشاہ آتا ہے ملک کے اندر تو چند اہم کارے بادشاہ وزیر مشیر ان کو جانتے ہیں، کسی عوام الناس کو اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کون سا بادشاہ جو ہے وہ دورے کو کرا رہا ہے۔ اور پھر فرض اگر امام کعبہ آ جائے تو سارے کہتے ہیں یعنی امام کعبہ صاحب آ رہے ہیں، یار کوشش کرو کہ امام کعبہ صاحب کے پیچھے بھاگ رہے۔ یہ جامعہ شریعہ کے اندر ایک دفعہ آئے تھے نا عبدالرحمن السدیس حافظہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، تو وہ جامعہ کے اندر انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی اور دھرم پورے تک یہ لوگوں کی دونوں طرف میں وہ صفیں بنی ہوئی تھی، سڑک کے اوپر بھی پلاٹوں کے اندر وہ کس چیز نے محل کیا تھا ان کو اس طرف کہ ان کے پاس دین تھا، اور دین سب سے زیادہ جو ہے وہ امام پیشوا کے پاس نہیں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر انبیاء کے پاس ہے۔ تو 70,000 انبیاء رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ نے ہمارے اوپر نعمتوں کی برمار کی ہوئی ہے، کہیں اولادوں کی شکل میں، کہیں مال و دولت کی شکل میں، کہیں جاہ و جلالت کی شکل میں، اور کہیں اللہ رب العالمین شان و شوکت کی شکل میں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمارے اوپر تو اتنی نعمتیں ہیں رب کی کہ ہم فقط سجدے کے اندر سر ڈال کر ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن
ہماری یہ فطرت بن چکی ہے کہ ہم نشکری کے اوپر تلے ہوئے ہیں. عبادت کرنی بات ٹھیک ہے, نماز پڑھنی ٹھیک ہے, نہیں پڑھی پھر بھی ٹھیک ہے. نہیں میرے دوستو, رب نے دے تو رب کی فرما برداری کے اندر وقت کو گزارو, شکر کے اندر وقت کو گزارو. اور بہترین شکریہ کا انداز وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بندگی. اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کا قرآن بھی کہتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَسْرَهُ لَكُمْ, اگر تم رب کا شکر ادا کرو گے, رب کو شکر کو پسند کرے گا, تمہیں بھی پسند کرے گا. وہ بندہ کتنا آتا ہے, کتنا عرفہ ہے, کتنے مرتبے مقام والا ہے کہ جس کو یار رب پسند کرتے, اس کی باتوں کو رب پسند کرتے. تو یہ دعا بھی کیا کرو کہ اللہ ہمیں اپنا ایسا بندہ بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے, ایسا بندہ بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے. ایک گروہ کو رب نے پسند کیا ہے, وہ کون سا گروہ ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ کا. اللہ خود قرآن کے اندر کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ ان کے اوپر راضی ہو گیا, وہ رب کے اوپر راضی ہو گئے, وہ اللہ کی جماعت ہے. اور اللہ کی جماعت دنیا میں بھی کامیاب کر آخرت کو بھی کامیاب ہوگی. اور کتنی کامیاب ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول کے صحابہ کی جماعت, اللہ کی جماعت. جب نبی اسلام عمر بن خطاب جب دمشق کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے نا, تو جب وہ قریب پہنچے تو اسلم غلام کی باری آ گئی, اوپر بیٹھنے کی, اور اپنی باری آ گئی پیدل چلنے کی. غلام کہتا ہے کہ امیر المومنین لوگ استقبال کے لیے نکلے ہیں, آپ سواری کے اوپر بیٹھے رہے, آگے آگے میں چلتا ہوں, کئی لوگوں کو مقابلہ نہ لگ جائے. کہتے ہیں وہ اسلم آج تو اپنی باری دینے کے لیے تیار ہے, کل رب نے پوچھ لیا تو وہاں جواب کون دے گا؟ لہذا اوپر تو بیٹھ, نیچے میں چلتا ہوں, لگام میں پکڑتا ہوں. لگام پکڑ کر آگے آگے جب شہر میں داخل ہو رہے تھے تو وہاں کے بہت بڑے بڑے یہودی علماء, بہت بڑے بڑے عیسائی علماء ان کو دیکھنے کے لیے, ان کا درشن کرنے کے لیے, ان کی زیارت کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے. جا کر اپنے حکمرانوں کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ سارے شہروں کی چابیاں تشت میں رکھ کر, تھال میں رکھ کر, کنال میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کر دو. جو ہم امیر المومنین کی حالت کو دیکھ کر آئے ہیں, ایسے امیر کو دنیا کی کوئی طاقت دیکھ نہیں سکتی, کوئی ایسے امیر کو فتح کر نہیں سکتا. وہ معزز تھے زمانے میں, کیا مسلمان ہو کر آج ہم سینوں پار ہوئے, تاریخ قرآن ہو کر. اس لیے دوستو قرآن کو اپنے سینوں کے ساتھ لگاؤ, اس کی آیات کا مطلب مفہوم سمجھو اور اس کے مطابق زندگی کو گزار دو. انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدموں کو چنے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو مارکی بھائیوں نے اہم کی ہے, اللہ ان کی کمائی کے اندر برکت عطا فرمائے اور ان کو اللہ سکون والی زندگی عطا فرمائے, اور ان کو اپنے سامنے مزید شکریہ کے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت